الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق أرسله إلى الناس بالحق كافة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين صدق الله ومولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. عزیز دوستوں اور ساتھیوں، موجودہ زمانے میں مسلمانوں کو اپنی جان، اپنا مال اور اپنے اہل و عیال، ان تمام چیزوں کی فکر فرض کے درجے میں ہے. آج انسان اپنی جان کی فکر نہیں کرتا، اپنے مال کی بھی فکر نہیں کرتا، اپنے اہل و عیال کی بالکل فکر نہیں کر رہا ہے. دنیا میں اس وقت بڑے بڑے گناہ عام ہیں. ان میں سے 3 گناہ تو بالکل عام درجے پر ہے، بالکل کامن ہو چکا ہے. سود، ربا، انٹرسٹ، یہ عام ہو چکا ہے، کامن ہو چکا ہے. دوسرے نمبر پر بے حیائی، اوریانیت، ننگا پن، یہ عام ہو چکا ہے، کامن ہو چکا ہے. اور تیسرے نمبر پر نشہ عام ہے، بالکل کامن. اس کو اللہ معاف کرے برا بھی سمجھنے کو تیار نہیں. یہ 3 چیزیں ایسی اس وقت دنیا میں عام ہے: سود، بیاج عام، بے حیائی، زنا عام، نشہ اور جسم کو برباد کرنا، باڈی کو برباد کرنا عام، بالکل کامن. مختصر وقت میں جمعہ کے بیان میں تینوں کو بیان کرنا آسان نہیں ہے. اس میں سے ایک کی بات کرنے کا میں نے ارادہ کیا ہے، وہ ہے آج کے زمانے میں سود اور بیاج کا عام ہونا. قرآن کریم کی جس آیت کو میں نے پڑھی ہے، قرآن کریم کی اس آیت پر غور کریں اور اپنے سماج، اپنے معاشرے، اپنے سوسائٹی کی طرف ذرا دھیان اور توجہ کریں.
سماج کی طرف دھیان کرنے سے پہلے اپنے گھر کی طرف، اپنے گھر میں دیکھیں، اپنے گھر میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے گھر کا کیا حال ہے۔ 75% تو میں اپنے حساب سے کہہ رہا ہوں کہ سود گھر گھر میں عام۔ کتنے فیصد؟ 75%۔ آپ کے حساب سے کیا ہوگا؟ آپ سماج میں ہم سے زیادہ رہتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالی سود کو، بیاج کو، انٹرسٹ کو مٹاتا ہے اور صدقات و خیرات کو بڑھاتا ہے۔ سود و بیاج کو اللہ تعالیٰ مٹانا چاہتے ہیں، صدقات و خیرات کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، ربا کہتے ہیں عربی میں ربا لفظ ہے، اردو میں سود، انگریزی میں انٹرسٹ۔ تو وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم مومن ہو، مسلمان ہو، تو جتنا تم نے سود بیاج لے لیا ہے سو لے لیا۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اب جو کچھ باقی ہے اس کو چھوڑ دو۔ کیا انداز ہے قرآن کا، سمجھانے کا انداز کیا اچھا ہے۔ ارے اب تک جو غلطی ہوئی ہے، جو گناہ ہوا ہے اس پر توبہ کرو، اب اس کو چھوڑ دو۔ تو سود اب تک جو تم نے استعمال کیا، انٹرسٹ دیا، وہ سو ہو گیا، اب تم توبہ کرو، بریک لگاؤ، چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اگر تم اب بھی سود لینے دینے کو نہیں چھوڑو گے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کرو گے، نہیں چھوڑو گے، سودی کاروبار کو نہیں چھوڑو گے، انٹرسٹ لینا نہیں چھوڑو گے، دینا نہیں چھوڑو گے، تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو، اس طرح کا لب و لہجہ قرآن نے دوسرے گناہ میں استعمال نہیں کیا۔ یہ انداز، جو یہ انداز ہے قرآن کریم کا اور اللہ کا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ زنا کے گناہ میں یہ لہجہ اور یہ شدت، یہ سختی اختیار نہیں کیا۔ چوری، بڑے بڑے گناہ جو بھی ہیں، نافرمانیاں ہیں، اس میں یہ انداز قرآن نے استعمال نہیں کیا کہ تیار ہو جاؤ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے۔ لیکن سود اور بیاج اور یہ انٹرسٹ کا مسئلہ جب آیا تو اللہ غیظ و غضب میں، غصے میں، اور بالکل لب و لہجہ بدل کر اللہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بہت سخت لہجہ استعمال کیا، بہت شدت کے ساتھ اللہ نے کہا، بہت غصے کے ساتھ کہا ہے۔ تو موجودہ زمانے میں ہمارے سماج میں یہ جو سود اور بیاج کا رواج چل پڑا ہے، کامن ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے سود کہتے کس کو ہیں، انٹرسٹ کس کو بولتے ہیں، کس کو ہم سمجھتے ہیں؟ سود کی تعریف آسان یہ ہے کہ جتنا آپ قرضہ دے رہے ہو اس کے اوپر بڑھا کر چڑھا کر جو کچھ 1 روپے بھی آپ طے کر کے لوگے وہ سود ہے۔ یہ لفظ یاد رکھنا، متعین کر کے، طے کر کے۔ میں آپ کو 1000 دے رہا ہوں، میں آپ سے 1500 روپے 1 مہینے کے بعد لوں گا، یہ جو 500 روپے اوپر ہے وہ کیا ہے؟ اور آپ نے جو طے کیا نا، یہ طے کرنے کی وجہ سے سود بن گیا، انٹرسٹ بن گیا۔ اگر کوئی بندہ طے نہیں کرتا ہے، متعین نہیں کرتا، فکس نہیں کرتا کہ 1000 روپے میں نے آپ کو دیا 1 مہینے کے لیے قرضہ،
لیکن 1 مہینے کے بعد میں آپ سے 1000 لوں گا، ساتھ میں 500 اور لوں گا، 1500 لوں گا، فکس کر دیا اماؤنٹ اس نے، تو یہ 500 اوپر کے سود بن گئے۔ اگر وہ بندہ فکس نہیں کرتا، طے نہیں کرتا، اور پھر مقروض قرضہ لینے والا 1 مہینے کے بعد خوشی خوشی 1500 واپس کرتا، تو وہ 500 روپے سود نہیں بنتا۔ آج ہمارے سماج میں کیا چل رہا ہے، مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے، بینکنگ کاروبار میں کیا چل رہا ہے؟ بینک میں فگر فکس ہے، اتنے اماؤنٹ پر اتنا انٹرسٹ ملے گا۔ شاید اللہ ماشاءاللہ کوئی بینک خالی ہو اسلامی اصول اور قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر اسلامی کنٹری میں یا کہیں پر بھی چل رہا ہو، لیکن عام طور پر آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ تو اس کو سود کہتے ہیں۔ جو کچھ اصل رقم پر بڑھا کر آپ نے طے کیا ہے، متعین کیا ہے، وہ سود ہے، بیاج ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، حرام۔ معاہدے کے بغیر، طے کیے بغیر جو آپ کو مل رہا ہے اس کو ہم سود نہیں کہیں گے۔ یہ بات ابھی میں نے آپ سے اسی طریقے سے اس کی الگ الگ شکلیں آج کے زمانے میں بن گئی، الگ الگ صورتیں بنی ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کو خاص طور پر، دنیا والوں کو عام طور پر یہ سمجھنا مشکل ہو گیا کہ یہ سود بیاج ہے یا نہیں ہے۔ ایک غلط فہمی ہمارے ہاں یہ ہے، وہ غلط فہمی ہمارے یہاں چل پڑا ہے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کا سود نہیں تھا جو آج کے زمانے میں ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسلمان قرضہ لیتے تھے، دیتے تھے، لون لیتے تھے، دیتے تھے، تو وہاں پر علت اور وجہ کیا ہوتی تھی؟ علت وجہ یہ ہوتی تھی کہ غریبی ہے، کمزوری ہے، کسی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ روٹی چاول نہیں ہے تو وہ قرضہ لیتے تھے۔ اور آج کے زمانے میں کیا ہوا؟ آج کے زمانے میں یہ ہوا کہ بھائی ہم جو لون لیتے ہیں بینک سے، ہم لون قرضہ لیتے ہیں کسی آدمی سے، پھر اس پر ہم اضافی رقم لیتے ہیں، بڑھا کر لیتے ہیں، جس کو سود کہتے ہیں۔ یہ تو ہم تجارت کے لیے لے رہے ہیں، بزنس کے لیے لے رہے ہیں، یہ تجارت کے لیے، بزنس کے لیے لے رہے ہیں۔ اس زمانے میں تجارت اور بزنس کے لیے لون نہیں لیتے تھے، وہ اپنی ضرورت اصلیہ پوری کرنے کے لیے لیتے تھے، کھانے پینے کے لیے لیتے تھے، جی بیماری علاج کے لیے لیتے تھے، یا پھر کفن دفن کے لیے پیسے نہیں ہے، اس کے لیے اچانک قرضہ لینے کی ضرورت پڑتی تھی، قرضہ لیتے تھے۔ یہ سوچ مسلمانوں کی غلط ہے۔ اس زمانے میں بھی تجارت اور بزنس کے لیے لون اور قرضہ لیا جاتا تھا۔ صرف آج کے زمانے میں مالدار بھی لون لینے جاتا ہے۔ عام طور پر بینک سے بڑی قسم کی بڑی اماؤنٹ اور بڑی رقم لون کے طور پر اور انٹرسٹ کے ساتھ کون لیتا ہے؟ غریب نہیں لیتا، مالدار لیتا ہے، دولت مند لیتا ہے، امیر لیتا ہے۔ صحیح ہے غلط ہے؟ غریب لوگ، نیچے درجے کے لوگ بڑی اماؤنٹ کے لون لینے نہیں جاتے۔ یہ کروڑوں کے حساب سے، لاکھوں کے حساب سے جو لون لیتے ہیں انٹرسٹ کے ساتھ، یہ دولت مند لیتے ہیں، مالدار لیتے ہیں۔ تو میرے بھائی ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو مسلمانوں کو کہیں پر بھی اکیلا نہیں چھوڑا ہے۔ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے مسئلے میں، بڑے سے بڑے مسئلے میں اسلام نے مسلمانوں کی رہنمائی نہ کی ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس زمانے میں بھی دونوں قسم کا قرضہ چلتا تھا، آج بھی دونوں قسم کا قرضہ چل رہا ہے۔ تجارت کے لیے قرضہ لیا جاتا تھا، اور غربت کی حالت میں، غریبی کی حالت میں بھی قرضہ لیا جاتا تھا۔ لیکن ہم نے صورت اور شکل بدل دی ہے۔ آج
جو شکل اور صورت اس زمانے میں تھی آج وہ شکل نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آج کے موجودہ زمانے کی جو شکل اور صورت ہے قرضہ لینے دینے کی، سود لینے دینے کی، وہ جائز ہو جائے گی؟ ارے بولو بھائی، جائز نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کہ شریعت کا ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے. وہ اصول یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو، کسی بھی حکم میں شریعت نے حرام کا فتویٰ دیا ہو، حرام قرار دیا ہو کہ بھائی سود حرام ہے، انٹرسٹ حرام ہے، اگر قرآن حدیث میں یہ مسئلہ، یہ حکم ہے، تو اس کی ایک حقیقت ہوتی ہے. اس حقیقت کی وجہ سے اللہ نے اس چیز کو حرام قرار دیا، چاہے اس کی صورت اور شکل الگ الگ ہو. تو صورت اور شکل بدلنے سے، بنانے کا طریقہ بدلنے سے وہ چیز حلال ہو جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس زمانے میں قرضہ لینے دینے کا رواج تھا، آج بھی ہے، لیکن شکل اور صورت بدل چکی ہے. اس زمانے میں شراب عام تھی، شراب پیتے تھے، شراب کو حرام قرار دیا، نشہ کو حرام. تو آج کے زمانے میں نشہ والی چیزوں کی شکل صورت الگ الگ ہے. تو کیا کہیں گے کہ یہ شکل صورت اس زمانے میں نہیں تھی، لہذا آج کے زمانے میں نشہ حلال ہو گیا، یہ کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. اس کی حقیقت ہے اس چیز میں نشہ آنا، انسان کی عقل کو کھپتی کر دینا. ایسا ہی مسئلہ سود کا ہے کہ اس زمانے میں قرضہ لینے دینے، لون لینے دینے، سود کا رواج الگ تھا. آج کے زمانے میں اس کی الگ الگ صورتیں ہیں. وہی حکم آج بھی ہے کہ اس زمانے میں وہ حرام، آج بھی حرام. حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. ان کا معمول کیسا تھا؟ ان کا معمول ایسا تھا کہ جو کوئی ان کے پاس آ کر اماؤنٹ رکھتے تھے، درہم دینار رکھتے تھے، سونے چاندی رکھتے تھے امانت کے طور پر. آج بینک میں کیا ہوتا ہے، ہم گروی رکھتے ہیں، جا کے زیورات عورت ہیں گروی رکھ رہی ہے، مرد کوئی چیز گروی رکھ رہا ہے، پھر وہاں سے اماؤنٹ اور پیسے لے رہا ہے لون کے طور پر، تجارت کرنے کے لیے یا کسی اور ضرورت کے لیے. تو اس زمانے میں حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسلمان آ کر کیا رکھتے تھے؟ امانت رکھتے تھے. تو حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ بھائی یہ جو تم نے آ کر لا کر رکھا ہے میرے پاس امانت، یہ امانت نہیں، یہ مجھے قرض کے طور پر رکھو. کس طور پر رکھو؟ قرضہ کے طور پر. قرضہ کے طور پر رکھو، میں نے قرض لیا سمجھو. پھر حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے؟ اس سے تجارت لگ کر اس کو تجارت میں لگاتے تھے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ ایک وہ طریقہ ہے کہ وہ سولوشن ہے، وہ راستہ ہے جس راستے سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انٹرسٹ اور سود سے بچ سکتے ہیں. تو یہ طریقہ اس زمانے میں بھی تھا، آج بھی ہے، لیکن شکل بدل کر. تو حضرت زبیر بن عوام کہتے تھے کہ میرے پاس تم نے جو امانت کے طور پر رکھی ہے چیزیں، یہ امانت نہیں ہے، یہ قرضہ ہے. میں اس سے تجارت کروں گا اور جب تم کو ضرورت پڑے تو میرے پاس وصول کر لینا. کتنا اماؤنٹ تھا معلوم آپ کو؟ اس کے بیٹے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت زبیر کا انتقال ہوا، لوگوں کی وہ رکھی ہوئی امانت اور لوگوں کے وہ رکھے ہوئے بطور قرض میں نے حساب کیا تو وہ 22 لاکھ دینار نکلے. کتنے؟ 22 لاکھ. اس زمانے میں 22 لاکھ. آج کے زمانے میں اس کے بیٹے فرماتے ہیں عبداللہ کہ میں نے حساب کیا کہ والد صاحب پر کتنا قرضہ ہے جو لوگوں نے امانت کے طور پر رکھا تھا، لیکن والد صاحب نے منع کیا، امانت نہیں ہے، یہ قرضہ ہے، میں اس کو ادا کروں گا اور میں اس سے تجارت کروں گا.
تو وہ 22 لاکھ کے آس پاس تھے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ صحابہ کے زمانے میں قرضہ لینے دینے کا حساب کتنا بہترین تھا، جو حلال تھا۔ یہ عمل آج کے زمانے میں ہر مسجد کے ذمہ دار کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ کار اور یہ سولوشن ہر محلے والے نکال سکتے ہیں اپنی قوم کو اتنی بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے۔ کون سی مصیبت؟ سود اور بیاج کی مصیبت سے بچانے کے لیے۔ تباہ ہو گیا ہمارا معاشرہ، برباد ہو گئے ہماری سوسائٹی، برباد ہو گئے مسلمانوں کے گھر، مسلمانوں کا ایمان کھوکھلا ہو گیا سود بیاج کھا کھا کر۔ عورتوں کو ان غیروں نے، دشمنوں نے نہیں چھوڑا، مردوں کو تو چھوڑو بھائی، اس میں بنیادی چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ہماری غیرت مر چکی ہے، ہمارا ایمان کھوکھلا ہو چکا ہے۔ یہ چیزیں بنیادی طور پر نظر آ رہی۔ اگر ہماری غیرت زندہ ہوتی، اگر ہماری حمیت ہمارے اندر زندہ ہوتی، ہمارے اندر شرم و حیا کچھ باقی ہوتا، تو ہم یہ جو مروجہ طریقہ ہے، یہ جو رواج دیا ہوا طریقہ ہے، یہ الگ الگ قسم کے اسکیم ہیں، اس اسکیم پر ہم خوش نہ ہوتے۔ یہ کیسے کیسے اسکیم آ رہے ہیں؟ مہیلا منڈل کے نام پر جی، اور عورتوں کی مدد اور ہیلپ کے نام پر، غریبوں کی مدد کے نام پر جی، اپنی ضروریات گورنمنٹ پوری کر رہی ہے اس نام پر۔ یہ سب جھانسے ہیں، لالچ ہے، اور پھنسانے کے لیے نیٹ اور جال ہے۔ مسلمان نہیں سمجھ رہا ہے۔ گھر گھر آ کر بینک کا مینیجر کسی کو بھیج کر، بینک کا آدمی آتا ہے، الگ الگ اسکیم لے کر آتا ہے، مسلمانوں کی عورتیں وہاں جمع ہوتی ہے اور جمع ہو کر لون لیتی ہے، اور پھر سود اور انٹرسٹ پر وہ پیسہ اٹھاتی ہے۔ ہر مہینہ نہیں، ہر ہفتہ وہ بندہ آتا ہے جی، ارے صحیح ہے غلط ہے؟ ہاں، وہاں عورتیں جمع ہو رہی ہے، نہ پردے کا خیال ہے، نہ شرم و حیا کا خیال ہے، نہ اسلامی غیرت کا خیال ہے، اور پیسے لون کے طور پر لے رہے ہیں۔ وہ بندہ ہر ہفتہ آ کر پیسہ وصول کر رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے۔ مسلمانوں کی اس کی طرف دھیان، توجہ نہیں، اس کی طرف خیال نہیں کہ غیروں کی کوشش کیا ہے۔ آج دنیا میں ہمارے اپنے ہماری مدد نہیں کر رہے ہیں، غیر ہماری کیا مدد کریں گے؟ بولو بھائی، سگا بھائی مدد کرنے کو تیار نہیں جی، مصیبت میں خاص اپنا دوست مدد کرنے کو تیار نہیں، ریلیشن والے مدد کرنے کو تیار نہیں۔ غیر کو یہ طاقت کہاں سے، غیر کے اندر یہ ہمت کہاں سے، اور غیر نے یہ مدد کرنے کے نام پر یہ سارے اسکیم چلا رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ارے آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ غیر جو حقیقت میں ہمارے دشمن ہیں، وہ ہماری کیا مدد کریں گے؟ پتا چلا کہ ان کا کچھ ٹارگیٹ ہے، ان کا کچھ ٹارگیٹ ہے۔ ٹارگیٹ سب سے بڑا یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس ایمان اور قرآن سے الگ کر دو، قرآن کے احکام سے اس کی زندگی سے نکال دو۔ اور یہ آسان راستہ ہے مسلمانوں کی بہنوں، مسلمانوں کی بیویوں، مسلمانوں کی ماؤں تک پہنچنے کا، مسلمانوں کی بیٹیوں تک پہنچنے کا آسان راستہ۔ مدد کے نام پر، قرضے کے نام پر، لون کے نام پر، اسکیم کے نام پر وہ ہماری اور آپ کی بہنوں اور بیٹیوں تک آ کر بے تکلف بنداس آ کر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، اور مدد کے نام پر اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں، اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں۔ کئی عورتیں اس میں شکار ہو چکی ہے۔ کہاں تک شکار ہوئی؟ کئی عورتیں اس مدد کے نام پر برباد ہو چکی ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھی نہیں، جان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے۔ مسلمان کی عورتیں اپنے شرم و حیا کو، اپنی عزت کو تاڑ تاڑ کیا ہے، اور غیر جو حقیقت میں دشمن ہے، انہوں نے اس
بہانے سے اچھا خاصا فائدہ اٹھائے. اللہ کے رسول نے فرمایا القناعۃ مفتاح الراحۃ، القناعۃ مفتاح الراحۃ، الحرص مفتاح الذل. بولو بھائی، کوئی بڑا سبق نہیں ہے، بہت آسان سبق ہے. القناعۃ مفتاح الراحۃ، قناعت راحت و آرام اور سکون کی چابی اور کنجی ہے. بولو بھائی، قناعت، صبر، تھوڑے پر قناعت کرنا، صبر کر لینا، ضرورت کو آگے پیچھے کر لینا، یہ راحت اور سکون کا ضامن اور ذریعہ ہے. الحرص مفتاح الذل، لالچ اور حرص ذلت کی چابی ہے. آج عام طور پر عورتیں جو اس اسکیم میں مبتلا ہو رہی ہے، مرد بڑے پیمانے پر لون لے رہے ہیں اور بڑی اماؤنٹ لون کے نام پر سود اور انٹرسٹ کے ساتھ لے رہے ہیں. عام طور پر یہ نظر آیا کہ وہ جو عورتیں قرضہ لے رہی ہیں ان کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. عام طور پر یہ دیکھنے کو ملا، جب ہم ڈیپ میں گئے، ہم نے گہرائی سے دیکھا کہ یہ بندہ لون لینے کے لیے کیوں مجبور ہوا، تو پتا چلا کہ وہ صرف تجارت کو فروغ دینے کے لیے، تجارت کو بڑھانے کے لیے انٹرسٹ اور سود لینے گیا اور لون لینے گیا. اب بتائیے، تجارت کا یہ اصول ہے کہ آپ کی تجارت چھوٹی ہے، بزنس آپ کا چھوٹا ہے، تو لون اور قرضہ لے کر، سود لے کر آپ تجارت کو بڑا کرو. یہ کون سا اصول ہے؟ قرآن نے تو اسی کو کہا حرام ہے. یہ اصول طریقہ نہیں تجارت کرنے کا. عورتیں لون لے رہی کس واسطے، کس کام کے لیے لے رہی ہے؟ شادی کی شاپنگ کے لیے. عورتیں کیا کرنے کے لیے لون لے رہی ہے؟ اس اسکیم پہ پھنس رہی ہے اور اپنے ایمان، اپنے جان کو، اپنی عزت کو برباد کر رہی ہے. کس کام کے لیے؟ ارے بولو بھائی، شاپنگ کے لیے، تہوار کے موقع پر شاپنگ کے لیے. اور چھوٹی موٹی جس کو ضرورت، اسلام نے نہیں کہا. ضرورت الگ چیز ہے، خواہشات الگ چیز ہے. ضروریات الگ چیز ہے، خواہشات الگ چیز ہے. یہ جتنے بھی میں آپ کو شمار کر رہا ہوں، اس میں 90% لوگ، مرد ہو یا عورت ہو، جو قرضہ لیتے ہیں، لون لیتے ہیں، انٹرسٹ کے ساتھ لیتے ہیں، یہ صرف خواہشات پوری کرنے کے لیے لیتے ہیں، ضروریات پوری کرنے کے لیے نہیں. اللہ نے اس گئے گزرے زمانے میں مسلمان کمزور ایمانی اعتبار سے اللہ نے رحم کیا ہے، مسلمانوں کو اتنی تنگی مبتلا نہیں کیا ہے کہ اس کے گھر میں مفلسی ہو، تنگی ہو، ایک وقت کا کھانا نہ ہو. ایسا ہے؟ ایسا ڈھونڈنے سے بھی بہت کم ملتا ہے. 100 میں 1-2 ملے گا کہ جس کے گھر میں ایک وقت کھانے کو نہیں ہے. اس کو مسکین اور فقیر کہا جاتا ہے. مسکین فقیر بہت کم ہے آج ہمارے سماج میں. اللہ نے بہت فراوانی دے رکھی ہے، اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، لیکن خواہشات پوری کرنے کے لیے یہ مسلمان کی عورتیں، مسلمان کی بیٹیاں، مسلمان کی بہویں لون لیتی ہے اور سود اور انٹرسٹ بھرتی ہے، اور جب طاقت نہیں ہوتی بھرنے کی، اپنی عزت کو نیلام کرتی ہے. اور مرد، مسلمان نوجوان، مسلمان جینٹس، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ لون لیتے ہیں. جب وہ لون انٹرسٹ بڑھ کے، سود بڑھ کے لاکھوں کے حساب میں ہو جاتا ہے، بڑھنے کی طاقت نہیں رہتی، خودکشی کر لیتے ہیں. میرے بھائیوں، اسلام نے قرضہ لینے دینے کا بہترین نظام رکھا اور اماؤنٹ کو انویسٹ کرنے کا بھی بہترین طریقہ بتایا ہے. اگر آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں، یا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اللہ نے یہ نظام بنایا کہ جو جس کے پاس پیسے ہیں وہ انویسٹ کرے. وہ کیسا انویسٹ کرے؟ وہ انویسٹ کرے مشارکت کے طور پر. یہ فقہ کا مسئلہ ہے اور فقہ کا بتایا ہوا اصول ہے، قرآن کا بتایا ہوا اصول. مشارکت کرو بھائی. مشارکت یہ اسلام کا حلال طریقہ ہے، جائز طریقہ ہے. 10 مالدار مل کر ایک آفس کھول سکتے ہیں کہ نہیں کھول سکتے ہیں؟ وہاں یہ آفس کھولو آپ کہ بھائی ہم 10 آدمی نے اپنے اماؤنٹ کو انویسٹ کیا اور اس میں قرض حسنہ ہی نہیں،
قرض حسنہ کا مطلب ہے کہ بھائی اماؤنٹ لو، جتنا لو اتنا واپس کرو، لیکن قرض حسنہ ہی سود سے بچنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ مشارکت کرو بھائی، مشارکت کے طور پر پیسے جمع کرو، جتنے مالدار کے پاس پیسے ہیں، امیروں کے پاس پیسے ہیں، جمع کرو، اس کو باقاعدہ اس پر کاغذ کے ساتھ ہو، دستخط کے ساتھ ہو، قانون کے ساتھ ہو۔ اس کے بعد ہمارے نوجوانوں میں جو قرضہ لینا چاہتے ہیں، ہماری عورتیں جو قرضہ لینا چاہتی ہیں، ان کو قرضہ دو، ان کو تجارت کر کے دو، ان کو راستہ بتاؤ، یہ اماؤنٹ لے بھائی، تو تجارت کر، اور تجارت کرنے کے بعد جو نفع ہوگا وہ آدھا نفع تیرا، آدھا نفع ہمارے اس کمپنی کا۔ کمپنی میں نے کس کو کہا؟ یہ لوٹیرے کمپنی کو، ایل ایف کمپنی کو کہا میں نے جائی۔ اور وہ بنگلور میں جو رونما ہوا تھا آئی ایم اے، وہ کمپنی نہیں کہا میں نے کہا مسلمانوں اپنی کمپنی کھولو نا، ہر مسجد میں ایک کمپنی کھولو، ہر مسجد میں ایک جماعت بناؤ، ایسی جماعت بناؤ کہ جہاں سے ہمارے مسجد کے آس پاس کے لوگ، ہر مسجد والے نظام بنائے، اس مسجد کے نوجوان وہاں نہیں جائیں گے قرضہ لینے کے لیے، اس مسجد میں آنے والے 40 گھر ادھر، 40 گھر ادھر، 30 گھر دائیں بائیں آگے پیچھے، یہ یہاں سے قرضہ لیں گے، قرضہ لے کر کیا کریں گے؟ اڑائیں گے نہیں، قرضہ لے کر تجارت کریں گے، منافع کمائیں گے۔ آج آپ بینک سے لون لینے جاتے ہو، کس نام پر لیتے ہو؟ وہاں بینک کے والے مینیجر پوچھتے ہیں کہ بھائی لون کیوں لینے آئے ہو؟ کہا کہ میں بزنس کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں لون لینے آئے ہو؟ میری کمپنی ہے، میرا کارخانہ ہے، اس میں مشین منگانا ہے امریکہ سے، دبئی سے، مشین منگانے کے لیے میرے پاس اماؤنٹ نہیں ہے۔ جی بینک کہتی ہے ٹھیک ہے، لو اماؤنٹ جاؤ مشین لاؤ، اور انٹرسٹ بھرتے رہو، سود بھرتے رہو، سود کے بغیر آپ کو قرضہ نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں، اسلام نے مشارکت کا والا طریقہ بتایا، اسلام نے اجارہ والا طریقہ بتایا، اسلام نے مرابحہ والا طریقہ بتایا۔ یہ 3 طریقے ایسے ہیں جس میں مسجد کے آس پاس جتنے غریب نوجوان ہیں، جتنی غریب عورتیں ہیں، کوئی غریب باقی نہیں رہے گی۔ مشارکت والا عمل کرو میرے بھائی، اس میں آپ بہترین کمائی کر سکتے ہیں، اس میں آپ بہترین انکم کر سکتے ہیں۔ اچھا، ہم دوسروں کے ہاسپٹلوں میں جا کر اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں، دوسروں کے کالج میں جا کر اپنی بچیوں کو ذلیل کرواتے ہیں۔ کیا آج کے زمانے میں آپ بتائیے، ہمارے شہر میں مسلمانوں کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ 10-20 امیر اور مالدار مل کر ایک کالج کھول سکے؟ 200 کروڑ لے کر وہ جا سکتا ہے، 1 کروڑ میں ہم اسکول کالج نہیں کھول سکتے؟ ارے 200 کروڑ لے کر ایک جھٹکے میں بیلگام سٹی سے جی فروخت لوگ جا سکتا ہے، لیکن 1 کروڑ جمع کر کے ہم کالج نہیں کھول سکتے، 1 کروڑ جمع کر کے اپنا ہاسپٹل نہیں کھول سکتے، 1 کروڑ جمع کر مسلم لڑکیوں کی فکر نہیں کر سکتے؟ بولو بھائی، یہ سب طریقہ اسلام نے بتایا ہے، لیکن ہماری ادھر نظر نہیں ہے۔ سب سے بہترین طریقہ مجھے لگا ہے یہ اجارہ والا، مشارکت والا، مرابحہ والا۔ آپ ان کو اماؤنٹ دو، لیکن اماؤنٹ لے کر بھاگے گا کیسے؟ ان کو کہو کہ بھائی جتنا انکم تم کر رہے ہو ہر مہینے کا، تم کیا دکھاؤ گے؟ مجھے مینو دکھاؤ گے، کتنا آ رہا کتنا جا رہا۔ اس میں ایک طریقہ ہے مضاربت کا، آپ نے اس کمپنی کو ایل ایف کو دیا، آئی ایم اے کو دیا، لیکن اسی طریقے سے آپ یہ کر سکتے ہیں بیع مضاربت۔ مضاربت حلال طریقہ ہے، مضاربت اسلام نے بتایا ہے کہ آپ، ایک بندہ وہ ہے جو جس کے پاس پیسے نہیں ہے، جس کے پاس ہنر ہے، جس کے پاس عقل ہے، علم ہے، اس کے پاس اماؤنٹ نہیں ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے لیکن ہنر نہیں ہے، صحیح ہے؟ جس کے پاس اماؤنٹ ہے وہ اس کو دے۔ کس کو دے؟ جس کے پاس ہنر ہے، جس کے پاس میدان ہے، اور اس کے پاس ایگریمنٹ کرے کہ یہ جو اماؤنٹ دے رہا ہوں، پیسہ میرا، محنت تیری، پیسہ میرا، محنت تیری، عقل تیری، پیسہ میرا، لیکن نقصان جتنا ہوگا وہ نقصان میں بھی آدھا میرا آدھا تیرا، نفع جتنا ہوگا اس میں بھی آدھا میرا آدھا تیرا۔ یہ ہے اسلام کا بتایا ہوا طریقہ، اس کو بولتے ہیں مضاربت۔
ارے بھائی یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ LF کو دینے کے بجائے IMA کو دینے کے بجائے یہ کرو میرے بھائی، اس میں سماج کا فائدہ ہے۔ وہ مسلمان لڑکیاں عورتیں اپنی عزت کو نیلام کرنے کے لیے غیروں کے ہاتھ میں قرضہ لینے لون لینے کے لیے برباد نہیں ہوگی اگر ایسا طریقہ اور ایسا اسکیم ہم نے شروع کر دیا ہو۔ کر سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عورتوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، سود اور انٹرسٹ کی لعنت سے اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔